اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے برصغیر میں اسلامی نظام تعلیم کی خصوصیات۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ اسلامی نظام تعلیم جو دوسرے اسلامی ملکوں یا برصغیر میں قائم ہوا، اس کے چند اہم خصائص تھے۔ تعلیم کا مرکز دین اسلام تھا۔ تعلیم کو ایک عبادت تصور کیا گیا۔ اہل علم اس کی اشاعت عبادت سمجھ کر ہی کرتے رہے۔ مسجد، مکتب اور مدرسے کے علاوہ اہل علم کے مکانات، کتب خانے، تعلیمی مجالس اور خانقاہیں، مقبرے اور محلات بھی تعلیم کے مرکز رہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس کے لیے کارخانے، تجارتی کے لیے ادارے، ماہرین کی تربیت گاہیں، پیشہ ورانہ انجمنیں اور صاحب علم دفن افزا سرگرم رہے۔ اسلامی تعلیم جمہوریت کی روح سے پوری طرح آشنا تھی۔ علم پر کسی طبقے کی اجارہ داری نہیں تھی۔ خاص و عام علم سیکھنے اور سکھانے کے مجاز تھے۔ معاشرے یا حکومت کی جانب سے حصول علم اور ترسیل علم پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اسلامی تعلیم عالمگیر تھی۔ کوئی آبادی یا علاقہ مکتبوں اور مدرسوں سے خالی یا محروم نہ تھا۔ مسلمانوں کا نظام تعلیم خالص عوامی تھا۔ حکومت تعلیم کے فروغ کے لیے کثیر روپیہ خرچ کرتی تھی اور ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرتی تھی، لیکن کسی زمانے میں بھی یہ نظام تعلیم حکومت کا تابع نہ تھا۔ حکومت کی طرف سے نگرانی صرف تعلیمی ضروریات فراہم کرنے کی حد تک تھی۔ تعلیم کے لیے ایک طرف یہ آزادی تھی اور دوسری طرف حکومت کی سرپرستی کا یہ عالم تھا کہ وہ تعلیم کو اپنے تمام کاموں سے زیادہ اہم سمجھتی تھی۔ ارباب حکومت تعلیم کی تجارت نہ رکھتے تھے اور نہ خزانہ پر ایک بار، کیونکہ تعلیم دنیا آخرت دونوں کو بنانے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ مسلمانوں کے ہاں پیشہ ہمیشہ مفت رہی، بلکہ طلباء کی بدوباش، خورد و نوش اور علاج معالجے کا بھی پورا انتظام کیا جاتا تھا اور جیب خرچ کے لیے طلباء کو سرکاری ذریعے سے اور امراء کی طرف سے وظائف دیے جاتے تھے۔ اسلامی نظام تعلیم کی ایک اور خصوصیت شاگرد اور استاد کا قلبی تعلق تھا۔ استاد کا کردار مثالی ہوتا تھا۔ ان کے اصرار و قربانی اور اخلاقی و تعلیمی انہماک سے طلباء بے حد متاثر ہوتے اور ان خوبیوں کو اشعار زندگی بنانے کی کوشش کرتے۔ استاد طلباء کے تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کی بھی فکر کرتے تھے۔ انہیں ہر حال ہر وقت یہ خیال دامن گیر رہتا تھا طلباء کا معیار علم محض بلند نہ ہو، بلکہ ان کا اخلاق بھی بلند ہو اور اچھے انسان اور اچھے مسلمان بن کر نکلیں۔ نظریہ پاکستان اور مقاصد تعلیم۔ نظریہ پاکستان سے مراد وہ نظریہ حیات ہے جس کی بنا پر پاکستان وجود میں آیا اور جس میں پاکستان کے باشندے یقین رکھتے ہیں۔ نظریہ پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد قائم ہوا۔ قوم اور ملت کی تشکیل کے لیے نظریہ حیات کی وحدت بنیادی شرط ہے۔ آپ کو علم ہے کہ برصغیر میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے باہمی تعلق میں یہ اثر سرے سے غائب تھا، کیونکہ دونوں کا نظریہ حیات الگ ہے۔ عقائد اور عبادات، اخلاقی اصول اور نظریہ دونوں کا نظریہ الگ ہے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔